محمد علی صاحب مجھے پہلے یہ پڑھ لیں سر، ایک دفعہ پڑھ لیں، یہ ٹک مارک دیکھ لیں. میں نے کہا مجھ سے بعد میں نہ سوال کریں صحیح ہے کہ نہیں ہے. مگر محمد علی صاحب اینڈ گیم کیا ہے؟ آئی مین اسرائیل کی اینڈ گیم یا ایگزٹ اسٹریٹجی آپ کو پھر کیا دکھ رہی ہے؟ دیکھیے 4 صورتوں میں ریشنلی اسپیکنگ جنگ ختم ہو سکتی ہے. یا تو یہ کہ ایران جو ہے وہ انریچمنٹ کے رائٹ سے دستبردار ہو جائے تو امریکہ اور اسرائیل جنگ بند کر دیں گے، جس کے چانسز ریموٹ ہیں. اور اب آپ دیکھیں ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی آپ دیکھیں کہ اگر اتنا زیادہ انہوں نے ایران پہ ڈیمیج کیا ہے اور اس کے بعد فوری طور پہ ایران کی لیڈرشپ اگر کنسیڈ کر دے their sovereign right under NPT to enrich uranium تو یہ تو ان کے لیے پولیٹیکلی بھی بہت کاسٹلی ہے. ان کی تو عوام کہے گی پھر ہم اتنے عرصے سے برداشت کس بات پہ کر رہے تھے، تو وہ پولیٹیکلی بہت کاسٹلی ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کہا گیا، دیکھیں 3 ایئر کرافٹ کیریئرز اس وقت موو کر رہے ہیں. یو ایس ایس کارل ونسن موجود ہے، یو ایس ایس نمٹس پہنچنے والا ہے، اور ایک برٹش ایئر کرافٹ کیریئر بھی پہنچنے والا ہے. تو بات یہ ہے کہ جس طرح کے ٹویٹس آپ نے ٹرمپ صاحب کے دکھائے ہیں، جو کہ وہ اپنے گلوز اتار رہے ہیں ڈپلومیٹک، اور ان کا پوسچر بھی چینج ہو رہا ہے. رائل ایئر فورس بھی اپنے پوسچر کو شفٹ کر رہی ہے مڈل ایسٹ میں. تو یہ دیکھیں ایک جانب ڈپلومیسی کی اگر وہ بات کرتے ہیں، اس کو لنک کریں 3 چیزوں کو کوئکلی مہر صاحبہ. ایک جانب وہ کہتے ہیں کہ جی ایران دوبارہ آ جائے مذاکرات. بھئی ایران تو نہیں ڈپلومیسی کی ٹیبل سے اترا تھا، وہ تو اسرائیل نے بمباری کا، اسرائیل ہیز بومبڈ دا ڈپلومیسی. نمبر 2، امریکہ اپنا ڈیفنس پوسچر زیادہ اگریسو کرتا جا رہا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایران پہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جناب یا تو ایران اپنے جو ہائپرسونک کروز مسلز ہیں جو کہ پینیٹریٹ کر سکتے ہیں اور ایکوریٹلی ہائی ویلیو ٹارگیٹس، کمانڈ کنٹرول سینٹرز، یا ایران یا اسرائیل کا جو ڈیمونا نیوکلیئر ری ایکٹر ہے اس کو وہ ٹارگیٹ کریں، تاکہ کوئی جو کاسٹ ہے اسرائیل کے لیے وہ ان افورڈیبل ہو جائے اس وار کو سسٹین کرنا. تو پھر وہ ریشنلی مجبور ہو جائیں گے کیلکولیٹ کرنے کے لیے کہ ہمارا وار اسٹیمنا اتنا زیادہ ان افورڈیبل کاسٹ کو برداشت کرنے کا نہیں ہے. تو اگر ایران یہ کرتا ہے، جو کہ دیکھیں اس نے ڈیمیج کیا ایران کو، اسرائیل کو، لیکن اگر ابھی بھی آپ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ پروپورشنالٹی نہیں ہے ڈیمیج میں. انہوں نے جس طرح ان کی نیوکلیئر سائٹس کو ہٹ کیا ہے، 5واں دن ہے اور ایران از فائٹنگ بیک سر. جی لیکن دیکھیں ان کے پاس ڈرونز ہیں، ان کے پاس بیلسٹک میزائلز ہیں، لیکن ان کے جو ہائپرسونک کروز میزائلز ہیں which can directly accurately target their nuclear facilities. تو وہ جو ہے دیکھیں جب ایران اگر اتنی کاسٹ بڑھا دیتا ہے اسرائیل کے لیے، اور میں سینیٹر صاحب سے اگری کرتا ہوں، جو وار اسٹیمنا ہے اسرائیل کا وہ ایران کے مقابلے میں بہت کم ہے. ان کے اندر یہ پولیٹیکل ول یا نیشنل ول نہیں ہے ایک لانگ کاسٹلی ڈسٹرکٹیو وار کو افورڈ کرنے کی، جس کا ایران عراق وار کے ذریعے سے پوری ایک ایران کی جنریشن کا تجربہ ہے. تو یہ اسرائیل کے ٹائم از آن دا سائڈ. یہ بڑی میں آخری بات کر رہا ہوں، یہ ممکن ہے کہ ہارڈ پاور میں سپیریورٹی ہے اسرائیل کے پاس، لیکن آخری بات یہ ہے ٹائم از آن ایران سائڈ. They are not in a hurry. Okay, and I'll get to you sir because I know کہ آپ کی کچھ ہائر اپ سے ایران اور ادھر بھی بات ہوئی ہے. I will get to you کہ ایویکویشن جو ہے وہ تہران میں کس پیمانے پر ہو رہی ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دھمکی دے دی ہے. مگر سینیٹر صاحب یہ ٹویٹ پڑھیے آپ کے سامنے. I mean you know I honestly say کہ جتنے بلنڈرز مارے ہیں خواجہ آصف نے لیٹلی، جن کا ہم دفاعی کرتے رہے بعد میں پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے، this is the beauty of all blunders I would say. اس بلنڈر کا تو مزہ آ گیا and you can read it out sir. میں کہوں گا کہ یہ جو ہے عوامی امنگوں کی جو مسلم امہ کی ہے اس کی صحیح ترجمانی کی ہے نمبر 1، اور دوسرا یہ جو ہے جس کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ہے رضا پہلوی 2، وہ اس کا ڈی این اے وہی ہے جو اس کے باپ کا تھا. اس کے باپ کو سی آئی اے جنیوا سے لے کے آیا تھا انسٹال کرنے کے لیے ایز پٹھو، اور یہ بھی اب اسرائیل کا پٹھو ہے، اور یہ موساد کا پٹھو ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ نیتن یاہو اس کو انسٹال کرے. تو نتھنگ ایز ہی ہیز دی این اے آف ہز ڈیڈ. آج آپ کو خوشی ہوئی ہے خواجہ صاحب کی اس ایبسولوٹلی. ورنہ تو ہم سر پکڑ کے ایک جملہ ایڈ کر دوں سر ضرور. بیسیکلی یہ صاحب جو ہے نا
ان کا امریکہ اور اس خطے کے سیاسی مستقبل میں وہی رول ہے جو حامد کرزئی کا افغانستان میں تھا. اوکے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس ٹویٹ پہ آ جائیں, اس پیغام پہ آ جائیں, انکنڈیشنل سرنڈر. سر یہ ریئلسٹکلی سمجھتے ہیں کہ ایران سرنڈر کر جائے گا انکنڈیشنلی, نتھنگ سیڈ نتھنگ ڈن؟ Is that even possible, It's a Senator fight Saab? to the death. They will fight to the death. Regional proxy networks کا ابھی تک دیکھ لینا کہ آپ اتنی پوری ملٹری ہائی کمانڈ ان کی ناک آؤٹ ہو گئی ہے. بالکل. اندر سے ان کے موساد ایجنٹس ڈرون چلا رہے ہیں اینڈ دے آر انفلٹریشن دیکھیں سر کہ نیوکلیئر سائنٹسٹ کی گاڑیوں پہ بم لگا دیے, اندر تک اتنے موجود ہیں, وہ لڑ رہے ہیں. اینڈ دے آر فائٹنگ اٹ آؤٹ. تو وہ اٹس اے فائٹ ٹو the death. So what does he want when he says unconditional surrender? Does he know, is this again a miscalculation? ٹرمپ کا ہوتا ہے وہ بلف اینڈ بلسٹر ساتھ ساتھ چلتا ہے. وہ پہلے دفعہ یرکانوے لگاتا ہے, اگر جب نہ آپ مانے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. ٹرمپ از ناٹ اے وار مونگر. So جس طرح محمد علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹائم از آن ایران سائڈ, آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ ایبسولوٹلی. ایران میں وہ اسپرٹ ہے. سب سے بڑی بات ہوتی ہے the will and the spirit to fight. آپ میں ہمت کتنی ہے. باقی تو میزائل اور بم بعد میں آتے ہیں نا. سر آپ کو لگ رہا ہے یہ امریکہ براہ راست کوٹ چکا ہے اب اس جنگ میں؟ ابھی امریکہ کے بغیر یہ جنگ ممکن نہیں تھی, لیکن ابھی بھی نیتن یاہو چاہتا ہے کہ امریکہ پوری طرح جنگ میں شامل ہو. اس لیے ایران نے ابھی تک کسی امریکی تنصیبات پر حملہ نہیں کیا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. they are smart enough to know اپنے ٹارگٹس کے حوالے سے انہوں نے بالکل ٹارگٹ امریکی اثاثے کو نہیں کیا. وہ چاہتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ وہ اس وقت اکیلے جنگ لڑ رہے ہیں. اس میں پاکستان نے بڑی سپورٹ کی ہے, کچھ حد تک الجیریا اور ترکی کی بھی ہے, لیکن باقی تو ذرا وہ کہتے ہیں سائلنس آف دا لیمبس وہ ہے. What about Russia and China? نہیں, انہوں نے Russia has finally spoken up and said کہ ہم لوگ ثالثی کا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں, لیکن ہمیں لگ نہیں رہا کہ یہ اسرائیل رشیا چائنا نے اصولی موقف اختیار کیا ہے. And China is actually سب سے زوردار موقف پاکستان کا رہا ہے. وہ تو ہے ایبسولوٹلی سر, اخلاقی اور سفارتی سطح پر ایبسولوٹلی. یہ کس حد تک جائے گا, I want to get to that too sir, because یہ کہتے ہیں کہ ایران کے بعد پاکستان ہے. آپ نے سنا ہے ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں جو اسرائیل کا بڑا بھائی ہے انڈیا, اس کو ہم نے پھینٹی لگائی ہے. اسرائیل نوز پاکستان از نو پش اوور. اسرائیل کا بڑا بھائی ہے نا جی, گاڈ فادر تو وہی ہے. چائنا نے تو آج بہت بری شٹ اپ کال ڈونلڈ ٹرمپ کو دی ہے کہ تم کیا یہ خوف و ہراس پھیلا رہے ہو. چائنا کی ڈفرنٹ کپ آف ٹی, وہ تیار بیٹھے ہیں. ٹرمپ اور نو ٹرمپ, میری بھی بڑی کچھ ہائی لیول چائنیز سے بھی بات ہو رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے لاسٹ ٹائم وی ور کاٹ انپریپیئرڈ, اب ہم تیار ہیں. اور ہمارے لیڈر نے کہا کہ یہ ریڈ لائن ہے, ہم وہ کسی کو کراس کرنے نہیں دیں. ریڈ لائن کیا ہے سر؟ ریڈ لائن وہ یہ ہے کہ جو ہمارے مفادات ہیں اقتصادی اور سیاسی, اور ہمارے دوستوں کے مفادات ہیں, وہ ہم کراس کرنے نہیں دیں گے کسی کو. اوکے, ایز سمپل ایز دیٹ. اینڈ رائٹ ناؤ دس یہ ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے انٹو اسٹینڈنگ ود ایران. آف کورس ایران ان کا ally ہے, جیسے پاکستان از دیئر فرینڈ اینڈ ally. ہمارے ساتھ ہی ساتھ دیا, اسی لیول پہ اور اسی شدت کے اور ساتھ ہم نے وہی موقع اختیار کیا, کیونکہ ہمارے ساتھ بھی ہندوستان نے وہی کرنے کی کوشش کی تھی. وہ تو ان کا اسی شدت سے جس طرح چین ساتھ کھڑا ہوا تھا, اب بھی کھڑا ہوگا. چائنا کھڑا رہے گا. چائنا کھڑا رہے گا. اوکے, اینڈ محمد علی صاحب, میں نے آپ سے پوچھا بیکاز آئی نو یو آلسو اسپوک ٹو سر امپورٹنٹ پیپل, کچھ ایران میں, کچھ یہاں. تہران کی ایویکویشن کے حوالے سے کیا خبر ہے آپ کے پاس سر؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی جو امریکی صدر کا ٹویٹ, اور بہت ہی تھریٹننگ بات ہے کہ پورا تہران کو آپ خالی کر دیں, لاہور جتنی اس کی آبادی ہے. کچھ لوگوں میں ڈیفینیٹلی ایک اس کے حوالے سے ڈسٹربنس پیدا ہوئی ہے, لیکن جس طرح مشاہد صاحب کہہ رہے ہیں میں اسے اگری کرتا ہوں. دیکھیں ایران ایک سویلائزیشن ہے, اور اس طرح کا تھریٹ اور اس طرح کا جو اگریشن ہے نا, اس کے 3 امپلیکیشنز میں کوئکلی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ دیکھیں اگر کوئی رجیم چینج کی کوششیں مغرب اور اسرائیل کی جانب سے ہو بھی رہی ہیں, تو وہ مزید ویکن اس لیے ہو جاتی ہیں کہ جب ایکسٹرنل تھریٹ ہوتا ہے تو انسینٹیو فار اپیسمنٹ ختم ہو جاتا ہے. جو پیس نکس ہوتے ہیں, جو ڈوز ہوتے ہیں, ان کی بات کوئی نہیں سنتا. ہاکس زیادہ اسٹرینتھن ہو جاتے ہیں, اور جب آپ کے پاس ایگزسٹینشیل تھریٹ ہوتا ہے تو قوم یونائٹ ہو جاتی ہے, موٹیویٹ ہو جاتی ہے. اس وقت اپیزمنٹ اور یہ جو ان ریئلسٹک بات ہے کہ جی آپ اپنی انریچمنٹ کے سوورن این پی ٹی کے انٹرنیشنل لیگلی ریکوگنائز رائٹ سے دستبردار ہو جائیں, یہ تو لیگلی بھی پاسبل نہیں ہے, ڈپلومیٹکلی بھی پاسبل نہیں ہے. اور پھر میں سمجھتا ہوں جو ایران کی قیادت ہے اس کے لیے پولیٹیکلی بھی افورڈیبل نہیں ہے کہ وہ اتنا ڈیمیج کر کے پھر وہ امریکہ کی بات فوری طور پہ مان لے. ان کو فیس سیونگ بھی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے اسٹریٹجک کلچر اور کیریکٹر کو اسرائیل اور امریکہ نے مس ریڈ اور مس کیلکولیٹ کیا ہے. دس ول یونائٹ ایران, دس ول ان کا وہ ان کے اندر یہ ایکسپیرینس ہے ایران عراق وار کا کہ لاکھوں لوگوں کو کی شہادتوں کے باوجود بھی ان کی وار سٹیمنا
اور اینڈورنس جو ہے وہ سر بہت ریسورس زیادہ ہے. اسٹیمنا بھی بتائیں نا, انڈیورنس تو بہت ہے, مختصراً بتائیں ریسورس اسٹیمنا کتنا ہے, کتنا کچھ رہ گیا ہے, کتنے میزائل رہ چکے ہیں؟ دیکھیے ان کے اور پاس بیکاز سر میزائلوں کا بائی دا وے بہت آلسو بڑا ایئر فورس تو ہے ہی جی نہیں جی نا, میں ابھی آپ سے جی جی پوچھی وہ تھی ایسے ہی سینیٹر ایسے صاحب, ہی ہے. بیکاز آئی مسٹ آلسو ٹیل یو سر یہ تو شریک ہو چکا ہے, یہ امریکہ از ان دا وار, ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں 3 نیول ٹاسک فورسز آ گئی ہیں, آ گئی ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ وی ہیو کمپلیٹ اینڈ ٹوٹل کنٹرول آف دا اسکائز اوور ایران, ہمارا مکمل کنٹرول ہے. وی سے مراد ہم اور اسرائیل, they're in it together sir. What happened to the Iron Dome? وہ جو ایرانی میزائل تو ہٹ دیکھیے کر رہے ہیں جا کے, اگر lit آپ up like ایسکیلیشن کی fireworks, بات absolutely جی سر. اگر آپ ایسکیلیشن کی بات کرتی ہیں نا, تو میں آپ کو ریالٹی میں ایز اے میزائل ایکسپرٹ بتا رہا ہوں کہ ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے. اب اچھا ایران کے پاس جو ہائپرسونک کروز میزائلز ہیں نا, میں آپ کو بتا دوں, اگر مشاہد صاحب نے بہت امپورٹنٹ بات یہ کی ہے کہ ابھی تک ایران نے کسی امریکن ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کیا ہے, لیکن جو ہائپرسونک اس کے کروز میزائلز ہیں نا, یہ امریکن ایئر کرافٹ کیریئرز بھی اس کے اگینسٹ سٹنگ ڈکس ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, ہائپر سونک جو کروز میزائل ہوتا ہے نا, اس کے اگینسٹ کوئی میزائل ڈیفنس کام نہیں کرتا. اس وقت میں آپ کو ایک جملے میں بتا دوں ایز اے سبجیکٹ ایکسپرٹ, 8 لیئرز ہیں ایئر ڈیفنس کی, 8 لیئرز ہیں جس کو پینیٹریٹ کر کے ایران کے میزائل وہاں پہنچ رہے ہیں. آؤٹر لیئر جو ہے نا, یو ایس کے کیریئر بیسڈ فائٹرز ہیں جو ان کو انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس کے بعد برطانیہ کے رائل ایئر فورس کے فائٹرز ہیں جو جارڈن پہ موجود ہیں. پھر اس کے بعد جو یو اے ای اور دیگر ممالک سے امریکن لینڈ بیس فائٹرز ہیں, وہ ان کو انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ایرو کے 3 سیریز ہے, ایرو 1 2 3, جو 2000 کلومیٹر کے میزائل کو مار گرانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس کے بعد باراک 8 آتا ہے, پھر اس کے بعد ڈیوڈ سلنگ آتا ہے, اور پھر آئرن 8 لیئرز میں سے اگر ان کے میزائل جا کے موساد کے ہیڈ کوارٹر کو ڈسٹروائے کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں کچھ کیپیسٹی ہے نا. تو اگر امریکن ایئر کرافٹ کیریئرز یہاں پہ آتے ہیں, ان کے پاس تو 8 لیئرز آف ڈیفنس نہیں ہوگا. تو ایران کی جو نیوی ہے اس کے پاس بھی کچھ ایسی اے سیمیٹریکل کیپیبلٹیز ہیں جو انہوں نے ڈیمونسٹریٹ اپنی ایکسرسائزز میں کی ہیں. ان کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ایک لارج سکیل نیول ٹاسک فورس پہ بہت میجر ڈیمیج انفلکٹ کر سکتی ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں, ہوتیز جو ہیں ان کے پاس بالکل ریگ ٹیگ قسم کے میزائلز ہیں, لیکن میں آپ کو ایک ہائیسٹ لیول کی نیول ایکسپرٹ کو کوٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ امریکن جو کیریئر بیٹل گروپ ہے وہ ایک سیف ڈسٹینس رکھتا ہے یمن سے, in order to avoid themselves from being hit by Houthis. ایران کی جو میری ٹائم اسٹرائک کیپیبلٹی اس کے کروز میزائلز کی, ہائپرسونک کروز میزائلز کی ہے, وہ ابھی اس کی بات نہیں آئی ہے, اور امریکہ اس کو رسپیکٹ کرتا ہے. اس لیے اگر امریکہ اس جنگ میں ڈائریکٹلی کودے گا تو اس کی بہت سیریس کاسٹ اس کے ریجنل انفلوئنس اور انٹرنیشنل امیج پہ بھی پڑ سکتی ہے. اور ٹرمپ ول بی پولیٹیکلی ڈیمیجڈ ایٹ ہوم آلسو. ابھی بھی جو اس کا میگا ہے میک امریکہ گریٹ اگین موومنٹ, وہ سپلٹ ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے کہا تھا جنگیں ہم ختم کریں گی, یہ کہاں نیتن یاہو کے کہنے پر آپ جنگ میں شریک ہو گئے ہیں. اس میں بڑا سخت ریولٹ ہو رہا ہے, بیکاز جو ڈومیسٹک ایجنڈا ہے وہ ڈیمیج ہو گیا نا. ابھی وہ بارنی سینڈرز نے بھی کہا ہے کہ جناب یہ آپ ہمارا جو ٹیکس پیئر منی یہ سارا لے کے آپ جنگیں شروع کر رہے ہیں, we will not, the US Congress will not accept it. اور آپ مجھے بتائیں, یو ایس کانگریس کے پاس بھی ان کو جانا ہوگا پرمیشن لینے کے لیے اگر انہوں نے وار شروع کرنی ہے. ادروائز کانگریس از اسرائیلی آکوپائڈ ٹیریٹری. وہ یو ایس کانگریس میں اتنی جان نہیں ہے, لیکن پبلک کو Zionist influence is far and wide and deep over there, na sir. So basically, agar if they want to make Iran go down, Iran is not going down alone. نہیں وہ کلیئر ہو گیا. یہ clear ہو گیا. I think you summed it up very well. Absolutely.